قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں اور درگزر کریں۔ اور سبحان اللہ، اس آیت کے اگلے حصے میں کیا ہے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اگر میں اور آپ اللہ کی معافی چاہتے ہیں، اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بندوں کو معاف کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا پوچھا کہ اے اللہ، تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک عزت والا ہے؟ سچ بتاؤ یار، عزت والا وہ ہے جس کو میں اور آپ کہیں گے یا اللہ فرمائے گا وہ عزت والا ہے؟ عزت دینے والا تو وہ ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ سنو میرے رب نے کیا فرمایا۔ اللہ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے، جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے موسیٰ، میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا۔ آپ کے پاس پاور ہے اور پھر آپ معاف کریں۔ آپ معاف کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، کوئی گارڈ 4 ڈالے کے ساتھ 4 گارڈ بھی ہو، سائیڈ مار کر چلا جائے، بندہ بولے جاؤ معاف کیا، اس کو تم کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، اس کا کیا معاف کیا آپ نے؟ مزہ یہ کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے اور سامنے غریب ہے، سامنے بیچارہ کمزور ہے، آپ مسل سکتے ہو اس کو، اور اب اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو، اس معافی کا مزہ اور ہے۔ بندہ کمزور کو کیا کہتا ہے؟ اس کو تو میں برباد کر دوں گا، اس کو تو چھوڑوں گا نہیں، اس کو تو میں ختم کر کے رکھ دوں گا۔ ارے ہماری آپ کی اوقات کیا کسی کو ختم کریں گے؟ کبھی بھی یاد رکھیے گا، کئی بار میں بیان میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ مضبوط آدمی سے نہیں، کمزور آدمی سے ڈرو۔ مضبوط تو بدلہ خود لے لے گا آپ سے، کمزور کر کچھ نہیں سکے گا آپ کے ساتھ، مگر اس نے اگر فریاد اللہ کی بارگاہ میں بھیج دی نا، تو اب اللہ کی قدرت شامل ہو جائے گی، اور اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا۔ زندگی برباد ہوتے دیکھی ہم نے لوگوں کی، چلتی گاڑی تباہ ہوتے دیکھی۔ ایک بار پھر یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، کبھی بھی زندگی میں if you feel it کہ یار چلتے کاروبار میں ڈسٹربنس آ رہی ہے، اچھا خاصا چل رہا تھا، بالکل صحیح صحت تھی اور ڈسٹرب ہونے لگ گئی ہے، فیملی میں کوئی پیار محبت، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، سب پیار سے چل رہا تھا، اب لڑائی ہونے لگ گئی ہیں۔ جب یہ سب کچھ ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آئے نا، سب سے پہلے چیک کرو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پر زیادتی تو نہیں کر دی، معاف کریں، خدا کے واسطے معاف کریں۔ آپ دیکھو یار، میں نے ابھی 27ویں کو بھی بیان کیا تھا کہ جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں وہ شامل ہے جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے، جو مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا ہے۔ ادھر تو لوگوں نے دل میں کینے بھرے ہوئے، موقع چاہیے بس۔ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، موقع نہیں مل رہا حضرت، بس اس کی بچے کی شادی ہونے والی ہے نا، اس کی شادی میں جا کے میں مین خوشی والے دن اس کو ذلیل کروں گا، اس کو بس فلاں اس کا کام ہو رہا ہے، میرے پاس آئے گا کسی دن، پھر دیکھو اس سے بدلہ لوں گا۔ یعنی انتظار میں بیٹھے ہیں، اتنا کینا یار، اور اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ ایک حدیث سن لو، کتنا پیارا میرا دین ہے، آپ کا دین ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب غور کر لیں، اگر آپ چاہتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم ہو، ہم رحم دل بنے، ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کیا جائے، ہم معاف کریں۔ ہمارے یہاں تو اب یہ حال ہے کہ کچھ قبائل میں، کچھ فیملیز میں تو خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، بدلے لینے، ماں باپ کہہ کے جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد بھی فلاں کے گھر نہیں جانا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ دشمنی باقی رکھنا، معافی مت دینا، جھگڑا جاری رکھنا۔ میرا دین تو یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اور پھر اگین، اگر میں کسی کو معاف کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ نا اس میں کون سی عبادت ہے؟ بظاہر کون سا سجدہ، کون سی تلاوت، کون سا روزہ؟ مگر میرا دین یہ چاہتا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ بندے پیار سے رہیں، غلطیاں ہو جائیں تو معاف کریں، دشمنیاں نہ پالیں، قتل و غارت گری نہ کریں۔ بتاؤ اور کون سا ریلیجن ہے جو اتنا بیسٹ سوسائٹی کو مینٹین کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم دین کو پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کوسچن کیا، اور سوال یہ تھا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کر لوں کہ بتائیے مفلس کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ غریب تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ صحابہ کرام نے بھی ایگزیکٹلی یہی جواب دیا کہ حضور مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، مفلس کون ہے؟ اب سنیے گا، میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے بعد نمازیں بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، صدقہ و خیرات بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے۔ اے حاجیوں سنو، اے روزہ داروں سنو، اے نمازیوں سنو، یہ ساری نیکیاں لے کر وہ جائے گا،
مگر پیارے آقا فرماتے ہیں اس حال میں جائے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا. یہ سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کلیم لے کر، اے اللہ آج ہمارا انصاف دلا دے. لوگ کہتے ہیں نا میرا دنیا میں کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میں بڑا پاورفل ہوں، میرے آگے کون بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب، آج کوئی بات نہیں کر رہا، مگر ایک دن ہوگا جس دن انصاف ہوگا. یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا کلیم ہوگا یا اللہ ہمارا انصاف کر. دنیا میں تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں نا، کسی کے پیسے لیے تو یا تو پیسے دے دیں یا معافی تلافی ہو جائے. ادھر تو یہ نہیں ہوگا، پیسے تھوڑی چلیں گے. ادھر کرنسی پتہ ہے کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی وہ اعمال ہیں، یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے. فرمایا پھر کیا ہوگا کہ ایک بندہ جس نے اس کا دل دکھایا ہوگا نا، ظلم کیا ہوگا، ایک بندہ اس کی نمازیں لے جائے گا، ایک بندہ اس کے روزے لے جائے گا، ایک بندہ اس کا حج لے جائے گا، کوئی اس کے صدقے لے جائے گا، اور ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں کلین زیرو ہو جائیں گی، مگر بندے پھر بھی باقی ہوں گے. اس کا مطلب کہ جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کتنوں سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی عادت پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں، دل توڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی بری عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں بھی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی خادم سے لڑ پڑتے ہیں. تو جن کی یہ بری عادتیں ہیں نا، وہ غور کریں، توبہ کریں کہ اگر آپ روز لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں، روز زیادتیاں کر رہے ہیں، ملازمین کو گالیاں دے رہے ہیں، بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ سب لکھا جا رہا ہے. یہ سارے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو سکتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بندے پھر بھی بچ جائیں گے. اچھا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہا جائے گا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، چلیں بھائی آپ جائیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لنگر تھوڑی ہے کہ کھانا ختم ہو گیا کسی کو نہیں ملے گا. اب فرمایا ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے. اس ظالم کے سر پر گناہ ڈالے جائیں گے، جو گناہ کیے نہیں ہے اس نے، مگر ان کے گناہ اس لیے ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. اور پھر یہ اعلان ہوگا یہ وہ بد نصیب ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر تو آیا، مگر آج دوسروں کے گناہ سر پہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے. تو بتائیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بندے راضی رہیں. انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، جانوروں کے ساتھ نہیں رہتے، ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں. ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے، پیار سے، محبت سے، معافی سے، درگزر کر کے، ہاتھ پکڑ کے، زیادتی نہیں، مدد کر کے چلنا ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں اور یہ سب عمل کرنے لگ جائیں تو مجھے بتاؤ نا معاشرہ کیسا بن جائے گا، سوسائٹی کیسی بن جائے گی. پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں پتہ ہے؟ آئے ہائے، ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے. تو صحابی رسول نے کہا اتنے حق بتائے کہ ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ نبی پاک علیہ السلام کہیں پڑوسیوں کے وراثت میں حصہ بھی بیان نہ کر دیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس کی وہ یہ سمجھیے کہ انٹرپریٹیشن یا اس کی وہ یہ بنتی ہے، خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کا پڑوسی ناراض اس سے اس کا رب ناراض. اب بتائیں ہمارے پڑوسی راضی ہم سے؟ ہمیں تو نام ہی نہیں پتا. بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو پڑوسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں کون رہتا ہے میرے برابر میں، برسوں گزر گئے. حالانکہ پڑوسی کے حقوق ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا. حضور بڑی نیک عورت ہے، صدقے بھی کرتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، جانوروں کو بھی کھلاتی ہے، غریبوں کو بھی کھلاتی ہے، مگر حضور وہ پڑوسی پریشان ہے اس کی زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے تکلیف دیتی ہے. آقا نے فرمایا وہ جہنم میں ہے. پھر ایک عورت کا ذکر کیا، حضور نفل نماز نہیں پڑھتی، کوئی بہت زیادہ صدقے خیرات نہیں، بس فرائض پورے کرتی ہے، مگر زبان سے تکلیف نہیں دیتی کسی کو. آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے. پیرامیٹر کیا تھا؟ نفل نماز نہیں، نفلی عبادتیں نہیں، بندوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت میں بڑے زبردست پنکچوئل ہیں، لیکن بندے ان سے ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، فیملی ناراض ہے. اسلام فیملی لائف کو کیا خوبصورت ایڈریس کرتا ہے. فرمایا تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے. اور فرمایا سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. نبی پاک نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں فیملی میں سب سے زیادہ بہترین ہوں، اور تمہارے اندر بھی بہترین وہ ہے جو فیملی کے ساتھ اچھا ہے. ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو باہر بڑے اسمائلی فیس، ویری کیئرنگ، ویری مطلب زبردست اخلاق والے، اور گھر میں شیر ببر بنے ہوئے ہوتے ہیں، سارے گھر والے ٹینشن میں.
اپنے بارے میں چیک تو کرو کہ میں گھر والوں کے لیے بہترین ہوں کہ نہیں. ہو سکتا ہے ہم میں کوئی ایسے بھی لوگ ہوں جب گھر جاتے ہو نا گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہوگی, اوئے ہوئے آ گئے بھائی جلدی کھانا ریڈی کرو, اپنی خیر نہیں ہے, چائے ٹائم پہ نہیں ملے گی پھر نہیں چھوڑیں گے, کپڑے استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں, یعنی سارے گھر میں ہمارے جاتی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب تو ہم گھر میں بہترین تو نہ ہوئے, گھر کے انسپیکٹر ہو گئے ہیں. دو قسم کے گھر میں لوگ ہوتے ہیں والد. ایک والد گھر میں جائے تو بچے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں, ابو آ گئے ابو آ گئے, اسے پیار کرتے ہیں گلے لگتے ہیں. اور ایک والد گھر میں جائے تو بچے کہتے ہیں ابو آ گئے چھپ جاؤ سو جاؤ, کیونکہ ابو نے آتی کلاس ہی لینی ہے, ابو نے آ کے ہمارا جناب انسپیکشن ہی کرنی, ڈانٹ ڈپٹ ہی کرنی ہے. ویسے آپ ایک بات بتائیں, ان دونوں میں سے کون سا والد ہے کہ جو بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ جس سے بچے پیار کریں گے. جس سے چھپ رہے ہیں وہ تو ملنا ہی نہیں چاہتے ابو سے, ابو آتے رضائی اوڑھ لیتے ہیں کہ سو جاؤ بھائی ابو کے سامنے, کیونکہ یہ انہوں نے آ کے ہمارے پورے دن کی جو کارکردگی ہے وہ لینی ہے اور ڈنڈا لے کے لینی ہے. یہ نہ کریں. نبی پاک نے اپنے نواسوں کو کاندھوں پہ سواری کروائی ہے. پیارے آقا فیملی کے ساتھ شاندار پیار والا ماحول ہوتا تھا. مگر ہم ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک عجب فضا بنائی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جلال مشہور ہے نا, آپ فرماتے بندہ گھر میں گھر والا بن کے رہے, بچہ بن کے رہے, باہر مرد بن کے رہے. ہم گھر میں بھی افسر ہی چلا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنا بڑا افسر ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگ کام کرتے ہیں, میرے آرڈر پہ کام ہوتا ہے. بھائی آپ آرڈر باہر رکھ کے آئیں, آپ افسر گھر میں نہیں ہیں, گھر میں آپ فیملی ممبر بنے تاکہ گھر والوں کی تربیت بھی اچھی ہو. وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی طرف سے مسکراہٹ اور پیار کو, اور یہ ہے میری شریعت. نبی پاک اپنی ازواج کے لیے تحائف لے کے جاتے, اپنی ازواج کے ساتھ کھانے پینے کے سامان میں ہاتھ بٹاتے, بلکہ بازار سے سودا سلف لاتے تھے کونین کے والی ہو کر. اور ہم جناب بالکل گھر والوں کے ساتھ سختی والا معاملہ. آگے چلیے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا, اس کا پیٹ بھر گیا, اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دے گا. ہر خندق کا درمیانی فاصلہ 1 سال کی راہ ہے. یعنی وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا جو کسی ایک مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے, پانی پلا دے. مجھے بتاؤ جو کھانا کھلاتے ہیں, جو ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہوتے ہیں, کتنی نیکیاں کما رہے ہیں. مگر اگین بظاہر کون سی عبادت ہے, کون سا سجدہ, کون سی تلاوت؟ مسلمان کا پیٹ بھر رہا ہے. غریبوں کو کھانا کھلائیں, ان کی مدد کریں, یہ میری شریعت کہتی ہے اور ہمیں اسلام سکھاتا ہے. آگے چلیے, سبحان اللہ, پانی کی تو الگ فضیلتیں بھی جاری ہوئی ہیں, حدیثیں آتی ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں پانی بہترین صدقہ پانی ہے. کسی پیاسے کو پانی پلانا, کنواں کھدوانا, پانی کی فراہمی کے لیے اور انتظام, کوئی بھی انتظام کرنا, اس کا ثواب بندے کو دنیا میں بھی ملتا ہے, مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. کنویں کھدوانے چاہیے, پانی کا ایسا نظام بنانا چاہیے, ہم قبر میں چلے جائیں لوگ پانی استعمال کرتے رہیں. بلکہ صرف انسان نہیں, اگر اس پانی کو پرندے اور جانور بھی استعمال کرتے ہیں اس کا بھی اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. اب آئیے, اب چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر کس قدر اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. بخاری کی حدیث دیکھو, میرا دین کتنا پیارا ہے. ایک بدکار عورت تھی, ایک زناکار عورت تھی, اس کی مغفرت ہو گئی. مغفرت کیسے ہوئی کہ کتے کے پاس سے گزری, وہ کنویں کے پاس اپنی زبان نکال کر بیٹھا تھا, اس کو بہت پیاس تھی, اتنی پیاس تھی کہ اب پانی نہ ملتا وہ مر جاتا کتا. اس عورت نے کیا کیا, اپنا موزہ نکالا, دوپٹے میں اسے باندھا, کنویں میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا. بخاری کی حدیث ہے, پانی پلانے پر اس بدکار عورت کی بخشش کر دی گئی. ہائے ہائے, میرا دین تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے. ہم چونکہ یورپ گھوم کے آتے ہیں, ہم UK دیکھ کر آتے ہیں, ہم آسٹریلیا سے جب واپس آتے ہیں, جب امریکہ سے آتے ہیں تو ہمارے خواب بھی ادھر کے ہوتے ہیں. جناب بڑی صفائی ہے تو بڑا جانوروں کا خیال ہے, جناب بڑا پڑوسیوں کا خیال ہے. پڑھو نا اسلام بھائی. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے, ہم اپنے اسلام پر عمل نہیں کرتے, ورنہ خدا کی قسم آج بھی دنیا کے کسی خطے میں 100% اسلام کو امپلیمنٹ کر دیں, اس سے بہترین سوسائٹی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی, جہاں خیال سب کا, جہاں سب کے ساتھ پیار کا درس اسلام دیتا ہے اور قدم قدم پر اسے مغفرت کی بشارت ہے. ایک اور بڑی کمال کی نیکی جو میں اور آپ روز کر سکتے ہیں, اور بشارت کیا ہے؟ مغفرت کی بشارت ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے ایثار, کہ آپ اپنے, یعنی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دیں. بندے کو کسی چیز کی حاجت ہے اور وہ ترجیح دے دے اپنے اوپر کہ چلے میں اپنے بھائی کو یہ موقع دے دیتا ہوں. فرمایا جو چیز کی حاجت رکھتا ہو, حدیث کا خلاصہ ہے, اس پر اپنے بھائی کو پریورٹی دے دے, اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے.
اچھا اس حدیث میں کوئی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ 1 لاکھ روپے کی چیز 10